جانتے ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر وہ ہے جب آپ بالکل ہمت ہار جاؤ اور آپ کو آپ کی آنکھوں میں نمی ہو، دل بے ساختہ رو رہا ہو، زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو اور پختہ ایمان ہو کہ ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بے شک صبر ایک ایسی سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ نہ ہو، پھر انسان اللہ کو کھونے سے ڈرتا ہے، بس اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے اور صبر کا دامن پکڑ کر چلتا چلا جاتا ہے۔ کوئی حسرت بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اور اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت میں سکون نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اللہ کو سنائیں، اللہ سے مدد مانگے، وہ ضرور نوازے گا۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے-نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ وہ لڑتا ہے، نہ ہی زبان سے کچھ بیان کر سکتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے اور آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر سجدے میں گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ آپ کی زندگی کے سفر کو کس حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے تو آپ کبھی بھی آزمائش پر غمگین نہ ہوں۔ جانتے ہیں اللہ ہر آزمائش، ہر خوشی، ہر تکلیف، ہر انسان کو کسی حکمت کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے، لہٰذا پریشان ہونے کے بجائے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ اس کے ذریعے آپ کو کیا دکھانا یا سکھانا چاہتا ہے۔ کوئی راز کھل جائے گا، کوئی حقیقت سامنے آ جائے گی، کوئی جواب مل جائے گا، آپ بس غور و فکر کریں۔ انسان کا دل اللہ نے بہت محبت سے بنایا ہے اور یہ ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ کبھی یہ خوشی کے جذبے کو محسوس کرتا ہے تو کبھی غم کے جذبے کو۔ دل پر گزرنے والے ایک ایک احساس سے آپ کا اللہ واقف ہے، لہٰذا اگر آج یہ غم کی حالت میں ہے تو اسے اپنے اللہ سے مایوس نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ پر توکل، یقین اور صبر کے ذریعے اسے پر امید رکھیں۔ جو اللہ اسے بنانے پر قادر ہے وہی اسے پھر سے راحت و سکون عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ کیا تم معجزات کے انتظار میں ہو؟ یقیناً ضرور ہوں گے معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے تو کیا وہ نہیں سنے گا تمہاری؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو کر بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور کر لیں، اللہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ تم کچھ دیر اور مانگو تو صحیح، یہ صبر تو بس
مجھ سے رونما ہونے کا منظر ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے نا۔ کچھ دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو سنائے نہیں جاتے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو بتائی نہیں جاتی، چاہے لاکھوں دوست ہوں، ہمدرد ہو، کوئی بھی ہو، کچھ لمحے ہمارے صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں، وہ لمحے جس میں ہم چاہتے ہیں میرا رب مجھے تھام لے، مجھے سمیٹ لے، کچھ وقت صرف اللہ سے باتیں کرتے گزار لیں اور وہ ہماری روح میں سکون بھر دے۔ سب کچھ عارضی ہے، یہاں سب کچھ ہی ختم ہو جانے کے لیے ہے، یہ زمین و آسمان، یہ رونقیں، یہ تنہائیاں، ایک دن سب فنا ہو جائے گا، وہ رہے گا جو مالک جہاں ہے۔ تم اس عارضی دنیا کے عارضی فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جبکہ حقیقت تم بھی جانتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ سب مٹ جانا ہے؟ تم سب جانتے ہو، پھر بھی بھاگ رہے ہو نا۔ اس سب کے پیچھے تو بھاگتے جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ایک جال ہے، دیکھنے کو یہ بہت الجھا ہوا سا جال ہے، مگر اس کا ایک سرا ہے، یہ جال ایک دن سلجھ جائے گا، یہ دنیا تمہارے سامنے فنا ہو جائے گی، اور اس دن تم اپنے پاس جمع کی ہوئی دولت دیکھو گے تو فقط پتھر اور خاک ہی پاؤ گے، کیونکہ جو تم جمع کر رہے ہو وہ ایک فریب ہے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے تھک جاتا ہے، کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس ایک بات سے ہمت رکھو کہ شاید تم بھول جاؤ، مگر وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کی رضا کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، جو مانگ رہے تھے تب سے وہ نہیں ملا، تو دیکھو ابھی بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا تمہارے پاس، کوئی آسانی، کوئی نعمت، کوئی ہمدرد دوست، کوئی سہولت، کوئی موقع، کوئی وسیلہ، کچھ نہ کچھ ہے۔ یاد کرو اور دھیان دو، اور پھر اس پر اپنے رب کا شکر کرو، اور جو نہیں ملا یقین کرو اس میں بھی بھلائی تھی، تم سے جو لیا گیا ہے اس سے بہترین ہی عطا بھی ہوگا۔ آزمائش آتی ہے تو راحت بھی آئے گی، جہاں راستے بند لگ رہے ہیں اللہ وہیں سے راہ نکال دے گا، جس دل میں بے سکونی ہے وہ وہاں سکون بھر دے گا، جو دعائیں تم تہجد کے سجدوں میں سسک سسک کر مانگ رہے ہو وہ سب قبول کر کے تمہیں نصیب کر دے گا۔ بس صبر رکھو اور اس کے حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اس رب العالمین نے جہاں رک جانے کو کہا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، تو خود کو رسوائی کی راہ پر مت چلاؤ۔ یاد رکھو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور تم جتنے قطرے حرام کے لوگے وہ دھیرے دھیرے دریا بن جائے گا، اور پھر حلال کی جگہ نہیں رہے گی تمہاری زندگی میں۔
اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو، وہ رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تم ہر طرف بہار دیکھو گے۔ بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے۔ پھر چاہے کشتی مجدھار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو، جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے۔ اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ۔ خالق خود ہی نپٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے۔ مومن کبھی غمزدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کی قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اللہ کی پسندیدگی تو مل گئی نا۔ اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا۔ اس کی موجودگی کا احساس، اللہ ہو کی صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کڑوا گھونٹ بھی یوں خاموشی سے پی جانا کہ ماتھے پر بل نہ آئے، ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی واویلا نہ ہو، یوں رک جانا، سہ جانا، ٹھہر جانا کہ نہ چہرے سے کچھ عیاں ہو، نہ رویے سے، نہ ماتھے کے بل سے، نہ ہی کسی بات سے، نہ ہی عمل سے، نہ کوئی شکوہ نہ شکوے والا انداز، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ چیزوں پر آپ کے صبر کا کوئی اثر ہو، نہ انسانوں پر، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے بس صبر کیجیے، خوبصورت صبر جس کا اجر انمول ہے۔ زندگی مشکل ہے، کبھی صبر یقین توکل کا امتحان ہے، تو کبھی مصیبت پریشانی آزمائشوں کا۔ ابھی تمہاری دعائیں ادھوری ہیں تو کیا ہوا؟ سب سے زیادہ دلچسپ واقعے بھی تو صبر کرنے والوں کے ہیں۔ وہ جنہوں نے ابر رحمت مانگا تھا انہیں گرم تپتے و صحرا ملے، پھر ان کے صبر کے حسین قصے صحیفہ آسمانی میں ملے۔ صبر آخری حد تک جب آگ کے اندر ڈال دیا جائے پھر بھی صبر، مچھلی کے پیٹ میں بھی صبر، فرعون کے ظلم کے خلاف صبر، اندھیرے کنویں میں بھی صبر، بیٹے کی جدائی میں بھی صبر، بس اتنا صبر کہ جب تک تمہارے حق میں رب کا فیصلہ نہ آ جائے۔ یقین جانیں اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف وہ امیدیں دیتی ہیں جو اس نے دنیا سے لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں۔ اللہ اس قدر کیسے محبت کرتا ہے مجھ سے، میں تو اس کی عام سی گناہ گار سی بندی ہوں۔ جب کبھی میں بے حد تکلیف میں ہوتی ہوں تو کوئی ایک آیت، کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ وہ مجھے ایسا سنا دیتا ہے، جانے کیسے وہ جان لیتا ہے کہ مجھے اس بات سے حوصلہ ملے گا، اس آیت سے سکون ملے گا۔ پچھلے کتنے ہی دن میں نے اذیت میں گزارے اور رات تو رو ہی پڑی کہ اللہ جی بس نا، تو یہ آیت سامنے آ گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے
ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ بس صرف ایک آیت، میرے اندر باہر سکون ہی سکون دوڑ گیا۔ اللہ کتنا مہربان ہے نا، بن کہے سب جان لیتا ہے، اور کتنے اچھے سے اپنے ٹوٹے ہوئے بندوں کو سمیٹ لیا کرتا ہے۔ سنو، اگر تکلیفوں سے نہیں گزرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکلیں دور کرنے پر قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ باقی سب دروازے جب تک بند نہ ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ میں نے دیکھا ہے، رب نے کچھ نوازنا ہو تو پہلے اس چیز کے قابل بناتا ہے۔ آپ کے اندر اس چیز کے حصول کے لیے گنجائش پیدا کی جاتی ہے، آپ کو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے، پھر آپ جب اس چیز کے صحیح معنوں میں قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس شے سے نواز دیا جاتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھار ہم رب کی دی ہوئی نعمتوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوئے ہوتے، تو انہی نعمتوں سے لگن ہماری گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ مگر جب ہمیں سنبھالنا آ جائے اور وہ رب جان جائے کہ میرا بندہ اس قابل ہو چکا ہے کہ یہ ذمہ داری یا یہ چیز سنبھال سکے تو اللہ ہمیں نواز دیتا ہے، مگر تب تک وہ ہمیں صرف تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یقین جانے ہر دیر سراسر خیر ہے، کیونکہ وہ رب اپنے بندے پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی ہو بھی جائے تب بھی دل کو کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تبھی بھرتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ کچھ بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ تمہاری امید اور تمہارا صبر تمہاری آزمائش سے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بس صبر کرو اور نیت اچھی رکھو۔ وہ جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے حالات بدل سکتا ہے۔ وہ رحمان تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ رحیم ایک دن سب سنوار دے گا۔ وہ بہت جلد ایسا دن لائے گا کہ تم خود بیان نہیں کر پاؤ گے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔
جب اللہ تمہیں درد سے راحت کی راہ پر لاتا ہے تو پھر کانٹوں کا بستر بھی گلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ تمہارے آنسوؤں کا حساب رکھتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راہ کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور تم کامیاب ہو جاتے ہو، کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے معجزے فرما دیتا ہے۔ سنو، اگر زندگی نے گرا دیا ہے نا تمہیں تو مایوس نہ ہو، تمہارا اللہ تمہیں پھر سے چلانا سکھا دے گا، تمہاری ہنسی واپس لوٹا دے گا، سب بہتر ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا اللہ مایوسی سے ہی تمہارے لیے امید نکال دے گا۔ بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے صرف کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے اور نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹنے دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان تو خود سے ایک سانس لینے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا اور منصوبے ایسے بناتا ہے جیسے وہ سب کر سکتا ہے۔ یہی اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو تم کسی شے کا اختیار رکھتے ہو اور نہ ہی میں، نہ تو تم کسی چیز کا دعویٰ کر سکتے ہو اور نہ ہی میں، نہ تم کسی چیز کی گارنٹی دے سکتے ہو اور نہ ہی میں، نہ تم کسی سے کچھ چھین سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اللہ نے جو کرنے کی سوچ رکھی ہے اس میں نہ تو تم دخل دے سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اللہ نے اگر کسی کو معجزے دینے ہیں تو ان معجزوں کا نہ تو تم روک سکتے ہو اور نہ میں، اس کے کاموں کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور شاید یہاں آ کر ہی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں آ کر یقین شروع ہوتا ہے۔ یہ یقین کہ لوگ کہہ سکتے ہیں مگر مجھ سے کچھ بھی لے نہیں سکتے، یہ یقین کہ دینے والا صرف اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ، یہ یقین کہ سب اللہ کے سپرد ہے، سب اس حکمت والے کے حوالے ہے۔ اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے، وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا،
اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب دنیا کی محبتیں تمہیں مار دیتی ہیں تب اللہ کی محبت تمہیں پھر سے زندہ کر دیتی ہیں۔ وہ تمہارے دل کے ذریعے تم میں داخل ہوتا ہے اور تمہیں اتنے یقین سے بھر دیتا ہے کہ تمہارے کان اسے سننے لگتے ہیں اور دل اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی دل سے، مگر وہ چاروں طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور جب اللہ یقین والوں کے لیے عرش سے کن کی صدا بھیجتا ہے تو فرش والے اسے رد نہیں کر سکتے۔ پھر جو مانگا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب اللہ بنا دے گا تنگی کے بعد آسانی، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یقین والوں کے لیے اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں، کوئی بھی تکلیف مستقل نہیں ہے، نہ درد ہمیشہ رہتا ہے اور نہ زخم ہمیشہ ستاتے ہیں۔ ہر اذیت بس آزمائش کے وقت تک ہی ہوتی ہے، اور آزمائش تب تک ہوتی ہے جب تک ہم وہ نہیں سیکھ جاتے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچ جاتے جہاں تک اللہ ہمیں لانا چاہتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو دے سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں دعائیں بولنے سے پہلے قبولیت کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں، جہاں اللہ کی طاقتوں کے سامنے نصیب بھی ہار جاتا ہے اور التجائیں جیت جاتی ہیں۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں امتحان سے گزارے اور پھر اس امتحان کا صلہ تمہیں نہ دے۔ وہ حساب کتاب کا بڑا پکا ہے، کبھی بھی انسان کو اس دعا میں نہیں الجھاتا جس کو اس نے اپنے کن سے نہ سلجھانا ہو۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ جب وہ آزمائش دیتا ہے تو اس آزمائش جتنا صبر بھی دے دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ صبر آزمائش سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دینے میں زیادتی ہو سکتی ہے پر کمی کبھی نہیں ہو سکتی، اور یہی اس کی محبت ہے کہ وہ ہر تکلیف ایک مقرر وقت تک ہی رکھتا ہے، پھر یا تو اپنے دیے ہوئے پہ دل مطمئن کر دیتا ہے یا پھر ہمارا مانگا ہوا ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا یہ سوچنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام بس اس سے اچھے کا گمان رکھنا ہے، اس سے بہتری کی امید رکھنی ہے، اس سے معجزے کا یقین رکھنا ہے۔ وہ ریاضتیں ضائع نہیں کرتا، یا تو عطا کر دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے۔ معجزے اس مقام پہ ہوتے ہیں جب تم یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہو کہ آگے کیا ہوگا۔ تم لوگوں سے امید لگاتے ہی کیوں ہو جبکہ امیدیں اللہ پوری کرتا ہے۔ اگر زندگی میں تمہارے لیے آزمائش ہے تو دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ جس انسان سے تم امید لگائے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دوسرے سے امید لگائے بیٹھا ہو۔ جس سے تمہیں آج درد مل رہا ہے وہ بھی درد میں ہو شاید۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے آزمایا جا رہا ہے۔ یہ نہ سوچیں فلاں انسان ہمارے ساتھ باندھ کے رہ جائے۔ بے سکون پریشانی ہر ایک کی زندگیوں میں ہے۔ کوئی خود سے کیسی جنگ لڑ رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ یہاں کوئی بھی آزمائش سے فری نہیں ہے، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہے۔ بجائے دوسرے سے امید لگانے سے، ایک دوسرے کو غلط سمجھنے سے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جو نہیں برداشت کرتا تو چپ کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں۔ بجائے لفظوں کے زخم لگانے سے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ انسان ہر وقت توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ تھک کے اللہ کے پاس جاؤ۔ کسی کی بات بری لگی تو اللہ کو بتاؤ۔ مدد کی ضرورت اللہ کو کہو۔ چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے کہو، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اس طرح تمہیں کوئی ہرٹ بھی نہیں کرے گا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اب بھی اللہ ہمیں معاف کرے گا کیا؟ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ پہلے میں بھی خود سے یہی سوال کرتی تھی، اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں۔ اس دفعہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اور پتہ ہے وہ ہر دفعہ معاف کرتا رہا۔ سنو اے پیارے لوگوں، اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ معاف کرتا ہے بار بار۔ وہ انسان ہے جو معاف نہیں کرتے۔ گناہ ہو گیا معافی مانگ لے، توبہ کریں، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کریں۔ تب تک توبہ کرتے رہیں جب تک وہ اس پہ قائم نہیں رہتے۔ یہ خیال نکال دیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب آپ بار بار توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب شیطان خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب دیکھتا ہے انسان بار بار توبہ کرتا ہے، یہ خیال نکال دیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ معاف کرے گا، ہر بار کرے گا۔ جتنی دفعہ آپ جاؤ گے وہ اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ آپ جیسا گمان کرو گے اللہ پاک ویسا معاملہ کرے گا۔ شیطان وسوسے ڈال رہا کہ اب اللہ معاف نہیں کرے گا، تو شیطان کو للکار کے بولیں، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا اور ضرور کرے گا۔ تمہیں میں جیتنے نہیں دوں گی اور نہ میں ہمت ہاروں گی۔ آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی، کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں، یا کہہ لو شیطان کے وار، کہ ہم گناہ گار بہت ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا، میری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ یہ سب شیطان کے بہانے ہوتے ہیں اللہ سے دور کرنے کے۔ یہاں ایسا کوئی بھی نہیں جو گناہ گار نہ ہو۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ مثال کے طور پر، اللہ معاف ہی گناہ گاروں کو کرتا ہے، اللہ کی بخشش گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچا کرو اللہ معاف نہیں کرے گا، میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ رہو کسی بھی طرح، کیونکہ تمہاری زندگی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ تم بس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھو۔ گناہ ہونے پر اس تعلق کو چھوڑ نہ دو۔ اللہ معاف کرے نہ کرے یہ چیز خود نہ طے کرو، یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں۔